انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ 10 منٹ تک ضرور گفتگو کریں، لہٰذا آپ کو 10 منٹ تک مجھے برداشت کرنا ہے ان کے حکم کے مطابق، اور امید کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ لمحات 10 منٹ کے یہ لمحات ان کو 10 لاکھ سے بھی زیادہ کی اہمیت دیتے ہوئے ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کا کچھ پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی 8ویں آیت کا پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ قرآن حکیم کی اس اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن حکیم میں 20 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں کو خطاب کیا، اور چند آیات ایسی ہیں جن میں کافروں کو خطاب کیا، لیکن ایک کم 90 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اور ان ایک کم 90 آیات میں سے سب سے پہلی آیت، سب سے آخری آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور سب سے پہلی آیت جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ پہلی آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے ادب مصطفیٰ سکھایا، عشق مصطفیٰ سکھایا، اور آخری آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے توبہ استغفار کرنا سکھایا۔ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے ادب مصطفیٰ سکھایا، اور آخری آیت میں استغفار سکھایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوح کرو، پکی اور سچی توبہ کرو۔ علماء کرام نے، علماء اسلاف نے ایسی محافل کا انعقاد اس لیے کیا کہ انفارمل ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جو بندہ ادب مصطفیٰ کے ذریعے، عشق مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے نہیں ملتی جب تک رضا نہ ہو، اور جب رضا ہو تو پھر معافی مل جاتی ہے۔ اور ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد رب کی رضا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اس کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی استغفار کرنا ہے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، اور ہمارے جتنے بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں ان سب کی بھی بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے، پکی اور سچی توبہ، توبۃ النصوح یہ ہے کہ تیرے لیے گناہ کرنا اس قدر مشکل ہو جائے، یعنی تو گناہوں سے ایسے اجتناب کرے، ایسے بچ جائے، ایسے رک جائے، ایسے پیچھے ہٹ جائے گناہوں سے، تیرے لیے گناہ کرنا اس قدر مشکل ہو جائے جیسے کسی جانور کے تھنوں سے دودھ نکال کے دوبارہ واپس ڈالنا مشکل، اس طرح مشکل ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی جانور سے دودھ لیا جائے
اور پھر اسی طرح اس کی کھیری میں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں دوبارہ اس کے تھنوں میں دوبارہ ڈال دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ تنسو یہ ہے کہ تیرے لیے گناہ کرنا ایسے مشکل ہو جائے جیسے دودھ کو واپس ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے یہ زبانی کلامی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور استغفار بندہ کر رہا ہے اور ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، ساتھ دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے، ساتھ دغا بھی کر رہا ہے، بددیانتی عروج پہ پڑی ہوئی، تو یہ کو کہ ان الفاظ کا اثر ہے، الفاظ اپنی جگہ اثر رکھتے ہیں، لیکن عمل تبھی ہوتا ہے جب ارادہ مصمم ہوتا ہے گناہ کو چھوڑنے کا، اور جب گناہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ توبہ توبۃ نصوح بنتی ہے، پکی اور سچی توبہ بنتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے موقعوں پر کہ جب اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کے حوالے سے یہاں فرمایا ایمان والوں سے یہ خطاب ہے، اور فرمایا کہ یہ توبہ ایمان والے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ ایمان میں آ گئے، یعنی ایمان کی دولت ان کو مل گئی، تو پھر توبہ کا کیا مقصد؟ پھر توبہ کا کیا مقصد؟ کہ یعنی جب وہ دارِ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام اور ایمان، مسلمان ہونا اور بات ہے اور مومن ہونا اور بات ہے۔ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، بندہ ہر بات پہ عمل کرتا ہے تو مومن ہوتا ہے۔ پہلے اسلام ہوتا ہے، پھر ایمان ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو توبہ نصوح کیا ہے؟ پکی سچی توبہ ہے۔ اور کیسے ہے کہ جو بندے ابھی تک عالم کفر میں ہیں وہ توبہ کریں اور عالم اسلام میں داخل ہو جائیں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کافروں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور مومنوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ غفلات کو چھوڑ دیں۔ کیا؟ مسلمان کی توبہ یہ ہے کہ وہ سیئات کو چھوڑ دیں۔ کافر کی توبہ یہ ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ دے، کفریات کو چھوڑنا، معصیات کو چھوڑنا، اور پھر غفلات کو چھوڑنا۔ یہ تین درجے ہیں کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہے وہ کفر کو چھوڑ دے، اس کی یہ توبہ ہے، اور جو مسلمان ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، اور جس نے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا وہ دارہ اسلام میں داخل بھی ہو گیا، اب اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ غفلات کو چھوڑ دے، وہ غافل رہنا چھوڑ دے، ہر وقت اللہ کی یاد میں محو رہے۔ اس لیے وہ بلے شاہ انہوں نے فرمایا نا، وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، لہٰذا غفلت کو چھوڑنا یہ ایمان والوں کی توبہ ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں تو داخل ہو چکے، عمل کر کے وہ ایمان کے درجے کو پہنچ چکے، اب کیا ہے؟ غفلتوں کو چھوڑنا ہے۔ ہماری غفلتوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ جو 1299 میں شروع ہوئی اور 1922 میں ختم ہو گئی، 600 سال تک 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وہ اس لیے حکومت رہی کہ وہ مومن تھے، اور ایسے مومن تھے کہ انہوں نے غفلات کو چھوڑا ہوا تھا، اور ہم ایسے ایمان والے ہیں کہ ہم ہر وقت غفلت میں کھبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غفلات کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ 3 بر اعظموں